ایک عورت نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد دوسری شادی کر لی۔ اس کا پہلے شوہر سے ایک 3 سالہ بیٹا تھا۔ جب اس عورت نے دوسری شادی کی تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے نئے گھر یعنی نئے شوہر کے گھر منتقل ہو گئی۔ نیا شوہر بہت امیر تھا، اس لیے اس نے اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا کہ ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ رہے۔ شروع میں وہ اس بچے کے ساتھ کھیلتا بھی تھا، اسے اپنا بھی سمجھتا تھا، لیکن 1 سال بعد جب اس کا اپنا بیٹا پیدا ہوا تو شوہر کی محبت اور توجہ بدلنے لگی۔ وہ اپنے سوتیلے بیٹے سے کترانے لگا اور اس کے ساتھ پہلے جیسا سلوک نہیں کرتا تھا۔ اس کا سارا دھیان اب اپنے حقیقی بیٹے پر تھا۔ ایک دن جب وہ کام سے واپس آیا تو اپنے بیٹے کے لیے ایک نئی سائیکل لے کر آیا۔ ماں کا دل کٹ گیا جب اس نے اپنے یتیم بیٹے کو اپنے چھوٹے بھائی کو حسد بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پایا۔ ماں نے شوہر سے درخواست کی کہ وہ اپنے سوتیلے بیٹے کے لیے بھی ایک سائیکل خرید دے، لیکن شوہر نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس بچے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر ماں نے دوبارہ اس بارے میں بات کی تو وہ اس بچے کو گھر سے نکال دے گا۔ ماں نے اپنے بیٹے کے تحفظ کے لیے بات مان لی۔ وقت گزرتا گیا، دونوں بچے بڑے ہو گئے۔ شوہر نے اپنے حقیقی بیٹے کو ایک بہترین پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا، لیکن سوتیلے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کا والد نہیں ہے، اس لیے اس پر اپنا پیسہ کیوں خرچ کرے۔ اس نے کہا یہ لڑکا نہ تو اس کا نام لے گا اور نہ ہی اسے کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ اس بات پر ماں کو بہت غصہ آیا۔ ماں نے غصے میں جواب دیا، ہاں وہ شاید تمہارا خون نہیں، تمہارا گوشت نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کو تعلیم کی نعمت سے محروم رکھو، اسے جہالت کے اندھیرے میں چھوڑ دو۔ کیا تمہارے دل میں ذرا بھی رحمت اور شفقت نہیں ہے؟ شوہر نے کہا بس اب بہت ہو چکا، میں اب اس کی موجودگی برداشت ہی نہیں کر سکتا، میں اسے اپنے گھر میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ لڑکا اپنی ماں کے پاس آیا اور اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ماں پریشان نہ ہو، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے آپ کو رونا پڑے۔ میں تھک چکا ہوں، آپ کو روزانہ میری خاطر اس شخص کی توہین برداشت کرتے دیکھ کر آپ کی خوشی کے لیے میں یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ لڑکا اپنی ماں کو چھوڑ کر چلا گیا، اپنے کپڑے اٹھائے اور گھر سے نکل گیا۔ ماں کا دل جیسے آگ میں جلنے لگا۔ اس کے دماغ میں سوال اٹھتے رہے، لیکن اس کا بیٹا کہاں جائے گا، کہاں رہے گا، کہاں کھائے گا؟ اگر وہ بیمار پڑ گیا تو اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ماں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی، اے میرے رب، میں اپنے یتیم بیٹے کو تیرے سپرد کرتی ہوں، اس کی حفاظت کر اور اسے محفوظ رکھ، اسے سلامت ہی میرے پاس لانا۔ جب شوہر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ بیوی خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہے۔ اسے حیرت ہوئی کہ بیٹا گھر سے چلا گیا ہے اور یہ پھر بھی خوش ہو رہی ہے۔ اس نے پوچھا، تم خوش کیوں ہو اور اپنے بیٹے کے جانے پر اداس کیوں نہیں ہو؟ بیوی نے مسکرا کر کہا، میں نے اپنے بیٹے کی حفاظت اس کے سپرد کر دی ہے جو اسے دیکھ بھال اور حفاظت کے قابل ہے۔ وہ کبھی تھکتا نہیں، کبھی نا امید نہیں کرتا، وہ بغیر کسی اجر کے سب کچھ کر سکتا ہے۔ شوہر نے حیرت سے پوچھا، وہ کون ہے؟ بیوی نے کہا، اللہ عز و جل۔ شوہر نے تنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، یہ دنیا بڑی بے رحم ہے اور کوئی بھوکے پر ترس نہیں کھائے گا۔ لگتا ہے تم نے اپنا دماغ کھو دیا ہے۔ لیکن وقت گزرتا گیا۔ سالوں بعد جب ماں کا بیٹا ایک دن واپس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ اس نے ماں کو سلام کیا۔ ماں نے حیرت اور خوشی سے پوچھا، یہ عورت کون ہے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا بیٹا ہے۔ ماں نے پوچھا، تم نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ تمہارے پاس نہ تو پیسے تھے، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی تمہارا اپنا تھا، نہ کوئی پناہ تھی۔ بیٹے نے کہا، سچ بتاؤں تو میں خود جانتا نہیں کہ زندگی نے مجھے کہاں پہنچا دیا۔ میں بے یار و مددگار اور نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔
پھر میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی مسجد میں پہنچا، وہاں رات گزاری۔ دن کام کی تلاش کرتا اور رات کو مسجد میں سوتا۔ امام کو اپنی کہانی سنائی اور ان سے مسجد میں سونے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اجازت دے دی اور ہر روز مجھے کھانا بھی دیتے تھے۔ میں شام کو مسجد صاف کرتا اور امام نے مجھے قرآن پاک کی تعلیم دی، قرآن پاک حفظ کرایا، دین کی تعلیم دی۔ میں روزانہ مسجد کی لائبریری میں پڑھتا رہتا تھا۔ ایک دن امام صاحب بیمار پڑ گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو میں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ چند دنوں بعد امام صاحب اسی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئے اور میں اسی مسجد میں لوگوں کا نیا امام بن گیا۔ لوگ مجھے پسند کرنے لگے۔ لوگوں نے میرے لیے ایک یتیم لڑکی سے شادی کا انتظام کیا جس کے پاس صرف اس کی دادی تھی۔ میں نے شادی کی اور کچھ ہی عرصے بعد دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ بیوی کو اس کی دادی کی وراثت سے کچھ زمین ملی جسے میں نے کاشت کیا۔ حالات بہتر سے بہتر ہوتے گئے۔ اب الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، اس کے فضل سے میرے پاس بہت ساری زمینیں ہیں۔ اللہ نے مجھے اپنے فضل سے بہت ہی نوازا ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور اللہ نے میری آپ کی وجہ سے مدد کی ہے۔ مجھے ہر وقت جب بھی کوئی خوشی آتی تو آپ ہی یاد آتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ماں میرے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ ماں خوشی سے رو پڑی اور وہ جان گئی کہ اللہ نے اس کی دعائیں قبول کر لی ہیں۔ اس نے اپنے پوتے کو گلے لگایا اور بیٹے نے ماں کے ہاتھ بھی چومے۔ اس کے سوتیلے باپ اور اس عورت کے شوہر کو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لڑکا ایک دن اتنا کامیاب ہو کر لوٹے گا۔ پھر اس نے اس سے معافی بھی مانگ لی۔ سچ ہی تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حد و حساب رزق دیتا ہے۔ اس یتیم بچے کو اس کی ماں کی دعاؤں اور اس کی رضامندی کی بدولت اللہ نے بہت کچھ دیا۔